اسلام میں شادی کا کیا تصور ہے، اسلام میں شادی کی جو ڈیکوریشنز ہیں، اس کی جو سیلیبریشن ہے، اس کا کیا حکم ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے مفتی غلام یاسر نظامی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں جو شادی ہے اس کی کیا گائیڈ لائنز ہیں ڈیکوریشن کے حوالے سے، سیلیبریشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ شادی کرنا جو ہے وہ دین اسلام ہے، دیکھا جائے نسل انسانی کی بقا کرتا ہے، اور شادی کرنا جو ہے دو خاندانوں کے درمیان باقی محبت اور اتحاد کو پروان چڑھانے کا، اور شادی کرنا در حقیقت اپنی اس ایمان کی تفصیل کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا کہ شادی کے اندر دیکھا جائے نا، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس میں حق کم ہو اور وہ ساتھی کے ساتھ کی جائے، اور اس کو بہترین شادی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو اسٹاف ہے، دین اسلام کے اندر اس اسٹاف کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارا دین ہے وہ ہمیں افراط و تفریح کا حق نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اعتدال کرنا دیتا ہے۔ اسی لیے شادی کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اس سنت مبارکہ کی راہ میں دیکھا جائے بہت ساری ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو رکاوٹیں جو ہیں وہ دیگر خاندانوں کے لیے اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بے راہبری کا باعث بنتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ضرور اس بات کو جاننا چاہیے کہ شادی ہے وہ ساتھی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا بھی ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں فاصلہ وہ کم ہو اور وہ ساتھی کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہمیں بھی اسی پیغام کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر نکاح ہے وہ پروان کر سکے، اس کو فروغ دیا جا سکے، اور بے راہ ربی جو ہے نا اس سے تمام کے تمام راستوں کو بند کیا جا سکے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے ہمارا دین ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ بھی ہے، یہ راحت و سکون کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، یہ برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے بہتر اس لیے ہے کہ اس کو جتنا سے زیادہ اس کو سادہ بنایا جا سکے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور دونوں خاندانوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جہیز نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے تو بارات آنی ہے، اس کے لیے ہمیں لاکھوں روپے درکار ہوں گے کہ جو ہمارے والدین ہیں لڑکیوں کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی گرینڈ جو ہے شادی کریں اپنی بچیوں کی، تاکہ جو ہے آگے جا کے اس کو باتیں نہ سننی پڑیں کہ تمہارے تو خاندان والوں نے ہمارے مہمانوں کو کھانا تک نہیں کھلا سکے، کیونکہ یہ جو تانے بازی ہے یہ بعد میں چلتی رہتی ہے، ہمارے کلچر کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ تو والدین کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بارات میں لوگ آئیں ان کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ تو کھانے کا کیا تصور ہے پھر اسلام میں؟ لیکن کھانے کا تصور جو ہے وہ صرف ولیمہ کی حد تک ہے، اور ولیمہ کے اندر بھی جو ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا کرنے کے لیے، اور ولیمہ بھی کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو نہ کرنے کی صورت میں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہمیں اس حوالے سے باقاعدہ اویئرنیس کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے کسی کو تانا نہیں دینا۔ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا، بہت طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور بدگمانی کی رکھنا۔ مفتی صاحب یہ بھی بالکل جی مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی شادیوں کے ایونٹس جو ہیں وہ مہینہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جو ہے
اسلام میں تو نکاح کا تصور ہے اور وہ صرف ایک نکاح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نکاح ہو گیا, کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام کو بھی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے نکاح جو ہے وہ مسجد میں کر لیا ہے, نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد اتنا گرینڈ ایونٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم نکاح کرتے ہیں, پھر نکاح کے بعد اگین ڈھولکی کے 2-4 ایونٹس جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, برائڈل شاور ہو رہا ہے, اس کے بعد جو ہے مائیوں ہے, پھر مہندی ہے, پھر جا کے رخصتی کا دن ہے, پھر اگلے دن ولیمہ ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ نکاح کرنا اللہ سے مبارکہ ہے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور صحیح معنی میں اسلام کا ماننے والا ہے تو صرف اور صرف نکاح کی سنت مبارکہ پر عمل کرے اور دوسرے نمبر پر ولیمہ کی سنت مبارکہ پر عمل کرے. مفتی صاحب, اسلام میں جو مہندی کا تصور ہے کیا اس حوالے سے بتائیے گا؟ کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی تقاضی ہوئی ہے اور تقاضی کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے, اور ہمیں بھی چاہیے وہ تقاضی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جس طرح کہ آپ نے تقاضی کا ذکر کیا ہے, یہ تمام کی تمام تقاضی درجاتی ہیں, وہ احساس بھی ہے اور پیسے کا اسراف بھی ہے. اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. قیامت والے دن ہر وقت سے یہ سوال وہ پوچھا جائے گا, آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال جو ہے وہ اللہ کی امانت پتا کرتا ہے. ہمیں چاہیے حوالے سے اپنا مقصد ہے وہ بالکل رکھیں, جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں سے خرچ کریں, اور جہاں پر جتنی بھی تقاریب وغیرہ ہے اور غیر پارٹی وغیرہ کا جو استعمال کیا جاتا ہے, یہ تمام شریف ہیں اور اسلام کے زمرے ہیں. سزا گناہوں کے زمرے جاتے ہیں. اسے اپنے آپ کو بتانا, ذرا حقیقت اپنی شادی کو صحیح معنوں میں شادی خانہ آبادی بنانا ہے, اور اس میں رحمتوں اور برکتوں کا حصول تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان تمام کی تمام تقاریب سے اپنے آپ کو بچائیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ نکاح کی تقریب پر عمل کر لیا جائے, بس اسی کے اوپر عمل کر کے بقیہ ساری کی ساری تقریب شریف اوپر یہ شادی جب خانہ آبادی تمام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور جہاں پہ اللہ کی خلاف بھی ہوگی جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اب شادیاں پہ جو ہو رہے ہیں اس میں مرد اور حضرات جو ہیں ان کے درمیان پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیں اگر اس طرح کے ایونٹس ہوتے بھی تھے تو باقاعدہ جو ہے بیچ میں کرٹنز لگائے جا رہے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ پردے کا پراپر نظام موجود ہوتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب کی ویڈنگز ہیں, جو اب کی شادیاں ہیں, وہاں پہ جو ہماری جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ لڑکے ہیں, وہ مل کر ناچ گانا بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا مفتی صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ دیکھا جائے نا تو یہ تمام کی تمام تقاریب جو ہے یہ دین ہمیں اس بات کی ٹھیک ہے. مفتی غلام یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جو شادی بیاہ جو ہے جس کی وجہ سے اب بہت سی لڑکیاں گھروں میں اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو فضول خرچیاں ہیں وہ کر سکیں, تو نکاح کو آسان بنائیں, مختصر سی تقریب کریں, اس میں 2 لوگوں کا یہ خوبصورت جو رشتہ ہے اس کو جوڑا جائے اور فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے. یہ جو ہم نے اتنے زیادہ ایونٹس کرتے شروع کر دیے ہیں, اس سے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی بھی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسری جو لڑکی ہے یا جو دوسری فیملی ہے ان کی بچیوں کی شادی تو اتنی گرینڈ ہوئی اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی جو اس طرح سے گرینڈ کریں. گرینڈ ایونٹس کرنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا, 2 خوبصورت لوگوں کا جڑنا جو ہے وہ زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں تو جتنا بھی سمپل نکاح کر سکتے ہیں اس کو پروموٹ کریں.